السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یہ آج کے واقعہ کے اندر آپ کو معلوم پڑے گا۔ اس سے پہلے اس ویڈیو کو کتنے عاشق رسول دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چل سکے کہ آخر کتنے عاشق رسول ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبھی راضی ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی یعنی ایک ایک ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور تبھی آپ کے سامنے دو ایسی صورتیں آئی کہ جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو سچے دل سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہے عذاب کے حوالے سے کہ جس کو سن کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں معلوم کیسے پڑے گا کہ اصل میں قرآن پاک میں لکھا کیا گیا ہے۔ دنیا والے تو قرآن مجید کو پڑھ کر کے ہدایت پا رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے قرآن پاک کو ایک الماری میں سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہم کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہمارے پیارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو صورتوں کی تلاوت کر رہے تھے، پہلی جو صورت تھی اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو میری امت ہے اس میں جو نیک بندے ہیں وہ میرے، اور جو بدکار بندے ہیں، جو گناہگار بندے ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے۔ اس کے علاوہ جب دوسری صورت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے وہ کر۔ دوستو، جیسے ہی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کو پڑھا تو آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں میں اتنا آنسو آیا کہ آپ کے آنسو مبارک آپ کے رخسار سے ہوتے ہوئے آپ کی جھولی میں گرنے لگے۔ دوستو، ہم سبھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ساری کائنات میں اگر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کسی سے محبت فرماتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، اور یقیناً اپنے محبوب کو وہ روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے محبوب کو غم زدہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ دوستو، جیسے ہی پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لگاتار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جا رہے تھے، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے الفاظوں میں اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو گناہگار بندے ہیں اے اللہ وہ تیری رحمت کے حوالے ہے، اور جو نیک بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں وہ میرے ہو گئے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تو جو چاہے وہ کر۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور آپ اپنی امت کے لیے غم میں رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، میری امت کو معاف کر دے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، جا کر میرے محبوب کو سلام کہنا اور ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی پروردگار ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے،
جو ہمارے رگوں سے بھی قریب ہے، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں ہر اس چیز کو جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہیں اور اسے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کے پاس میرا سلام کہنا، اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ میرے محبوب کیوں روتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے اس ارشاد کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا اور فرمایا کہ اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں روتے ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ ساری باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا اور ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور پھر اللہ کا پیغام سنایا اور یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ امت کا غم اگر آپ کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ ساری امت جنت میں ضرور جائیں گے، وہ ایمان والا جن کے دلوں کے اندر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر والے دن سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ ایک ایک امتی کو جنت کے اندر ڈال دے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کے امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اب تو راضی ہونا۔ تو اس کے بعد پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہیں پیارے آقا کی شان اور ان کی محبت، اور آج ہم اپنے آقا کو ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے جو بغض رکھتے ہیں آقا سے، جو نفرتیں کرتے ہیں آقا سے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح کے خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہو اس کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے جنہیں اللہ سلام کرتا ہے، ان کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو،
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔